انداز سن رہو، درشن اور دیدار کا بندوبست ہوا چاہتا ہے عمران خان صاحب کا، مرشد کا دیدار ہوگا 9 ماہ کے بعد، قوم دیکھ سکے گی، یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو اپنا مرشد اور لیڈر مانتے ہیں وہ 9 ماہ کے بعد عمران خان صاحب کو براہ راست ٹی وی پر دیکھ سکیں گے؟ صرف درشن ہوگا، صرف دیدار ہوگا، یا پھر مرشد کا خطاب بھی ہوگا، مرشد تقریر کریں گے، یا مرشد کو بولنے نہیں دیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 16 مئی کو عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ معاملہ ہے نیب کی ترامیم کا۔ حکومت نے، جب یہ موجودہ حکومت کا جو پچھلا سیٹ اپ تھا، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، اب تو پی ڈی ایم رہی نہ، مولانا فضل الرحمان صاحب رہے، اور نہ اس طرح پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی کی وزارتیں رہیں، اب تو فرق آ گیا انتخابات کے بعد، اور پھر انتخابات کے بعد پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، پہلے تو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی موجود نہیں تھی، تو فرق بہت آ گیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو پچھلی پارلیمنٹ تھی، پچھلی حکومت جو تھی، اس میں ترامیم کر لی گئی تھی نیب میں، اور حکومت نے آتے ہی ترامیم کر لی تھی، کیونکہ عدالتیں کہہ چکی کہ نیب کے جو قوانین ہیں وہ، یا نیب کے جو ادارہ ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر حکومت نے ظاہر ترامیم کر لی، جس کا سب سے بڑا فائدہ عمران خان صاحب کو اور ان کے یاروں دوستوں کو یا ان کے ٹولے کو ہوا۔ لیکن کیونکہ اس کا فائدہ شہباز شریف صاحب کو بھی ہوا، آصف زرداری کو، نواز شریف صاحب کو اور دیگر کو بھی ہو رہا ہوگا، تو عمران خان صاحب انہوں نے جا کر عمر عطا بندیال کی عدالت میں عرضی ڈال لی تھی، پٹیشن ڈال لی تھی کہ جی مجھے نیب ترامیم منظور نہیں ہے، لہٰذا عدالت نے وہ سماعت جو ہے، وہ جو درخواست تھی، پٹیشن تھی، اس کی سماعت شروع کر دی تھی، اور پھر کبھی سماعت ہوئی کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال اس دوران عمران خان صاحب جو ہیں، جو پٹیشنر ہیں، وہ گزشتہ سال 5 اگست کو گرفتار ہو گئے، اور 5 اگست ظاہر 9 مئی سے پہلے ہوئی تھی، بعد میں آئی، اور 9 مئی پہلے ہو چکا ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو جب گرفتار کرنے پولیس پہنچی تھی تو 14 اور 15 مارچ والے مناظر بھی نہیں تھے، کوئی جتھے نہیں تھے، کوئی پولیس کے اوپر پیٹرول بم نہیں پھینکے جا رہے تھے، کوئی گلیل نہیں چل رہے تھے، لیکن بہرحال جو بھی تھا، تو وہ اپنا خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد ایک آدھی سماعت تو ہوئی، لیکن اب جو آج سماعت ہوئی ہے، اس سماعت میں یہ فیصلہ کیا گیا، یہ درخواست جو تھی عمران خان صاحب کی وہ منظور کر لی گئی کہ یہ عمران خان صاحب کو نمائندگی کا جو ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو دیا جائے، ان کو حق دیا جائے، وکیل کے ذریعے نہیں، وہ خود آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں، خود وہ اپنا بطور پٹیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے، یا ان کو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے جائیں گے جو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، یا ویڈیو لنک۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو پیش کیا جائے۔ ایک تو یہ مدعا ہے، اور دوسرا مدعا، اب اس میں کیا ہو سکتا ہے اس پر میں بات کروں گا، لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے توہین عدالت کا۔ توہین عدالت کس بات پر؟ ججز کی کردار کشی کے اوپر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر جج صاحبان، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس خط کے اوپر، اب سپریم جوڈیشل کونسل میں تو نہیں لیکن سپریم کورٹ کے اندر اس کی از خود نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس پر جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا تھا کہ جی یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب ان کے تو خاندان کے جو ہے وہ کچھ تفصیلات لیک کی گئی تھی، تو اس پر انہوں نے نوٹس لیا تھا، تو وہ اس کی از خود نوٹس کیس کی سماعت تھی، تو اس میں بھی ہمارے جو 2 صحافی ساتھی ہیں، صحافی حضرات 2 سینئر، جو ان کے خلاف نوٹسز ہوئے ہیں، اور 2 صحافیوں کو معاونت کے لیے طلب کیا گیا، تو اس پر میں بات کروں گا۔ اور جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک اور خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا ہے، اس خط پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے مدعا جو ہے عمران خان صاحب کا، سماعت سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو تھے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں سماعت ہوئی ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے اس میں، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنا دوران سماعت یہ ریمارکس دیے کہ جی عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور ان کو پیش ہونا چاہیے، تو وہ چاہتے ہیں تو ان کے اقدامات کیے جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بطور وکیل نمائندگی چاہتے ہیں تو جیل حکام اقدامات کریں، اور بہرحال یہ آرگومنٹس ہوئے، اور سارے کچھ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے بذریعہ ویڈیو لنک، اور
हुकूमत को नोटिस कर दिए गए कि 16 मई को खान साहब को वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाए और जेल में वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो, और अदालत 16 मई तक बर्खास्त होने से पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि जी जेल हुकाम और वफाकी हुकूमत ये यकीनी बनाए कि वीडियो लिंक के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। यानी इमरान खान साहब जब बात करें या इमरान खान साहब जब वीडियो लिंक पर हों तो वो बिल्कुल भी उसकी जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। तो वो, और ज़ाहिर है वीडियो लिंक का मतलब तो यही है कि जब वो बात करें तो जज साहबान सुने। और अब क्योंकि ये कोर्ट रूम नंबर 1 की समाअत है, आज भी लाइव समाअत देखी गई और मुसलसल लाइव होती रही। थोड़ी थोड़ी कोई और अगर इवेंट आ जाता था कोई बड़ा, जिस तरह कौमी असेंबली में खिताबात चल रहे थे तो उस वक्त ज़रा आवाज़ उधर चली जाती थी, लेकिन बहरहाल लाइव नशरियात हुई आज भी कोर्ट रूम नंबर 1 से। नैब में तरामीम का जो मुकदमा था उस तरामीम के मुकदमे, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो उन्होंने तरामीम की थी तो नैब तरामीम की जो उसमें हक़ में वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हम तो तरामीम के हक़ में हैं। अब इसमें इमरान खान साहब आकर क्या कहेंगे, क्या होगा, उस पर मैं आने से पहले ज़रा एक चीज़ मुख्तसरन, वो ये है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बना। एहतसाब का इदारा एहतसाब के लिए नहीं था। पाकिस्तान में एहतसाब का ये इदारा सियासी जमातों को तोड़ने के लिए, वफादारियाँ तब्दील करने के लिए, जैसे अब पीटीआई को शिकायत है कि हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, वफादारी इलेक्शन से पहले तब्दील की गई, तो इसी तरह होता रहा। इसी तरह जब अपना 1997 में 96 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई और आसिफ जरदारी साहब को गवर्नर हाउस लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, फारूक लगारी साहब सदर बने बैठे हुए थे, और फिर निगरान हुकूमत आती है तो उसमें नैब का इदारा यानी एहतसाब कमीशन बना। उसको फिर आगे चलकर नवाज शरीफ साहब ने मज़ीद स्ट्रेंथन किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और फिर परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नैब इस्तेमाल होता रहा। फिर पैट्रियाट बनी, फिर मुस्लिम लीग नून से अपना हम ख्याल ग्रुप, पर फिर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का जन्म हुआ। तो पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस वक्त बकौल उनकी वो शिकार है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मुस्तकिल इदारे को कायम रखना चाहते हैं। तो दोगलापन है जो इमरान खान साहब का एक्सपोज हो रहा है। तो बहरहाल वो अब जब अदालत में 16 मई को अगर बग़ैर किसी अपना रुकावट के इमरान खान साहब पेश होते हैं और अपना आर्गूमेंट करते हैं या उनसे सवाल जवाब होते हैं जिस तरह जज साहबान कर रहे हैं, तो उनके पास उसका जवाब होगा, या फिर देखो काशिफ तुम कौम को कंफ्यूज कर रहे हो की तरह खान साहब पतली गली पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खान साहब के पास नैब की तरामीम के खिलाफ दलाइल नहीं होने सिवाय इसके कि जी ये खुद क्योंकि नैब ज़दा हैं, इनके ऊपर नैब के मुकदमा आते हैं तो ये तरामीम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होगा। बाकी कि नैब का इदारा कोई ठीक काम करता है, खुद कहते रहे कि जनाब नैब के इदारे को तो बाजवा ने काम नहीं करने दिया, तो वो किस तरह आर्गूमेंट करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी है। बानी पीटीआई हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ने उनका नाम रख दिया कि जी वो शौकत खानम का बेटा, इस तरह उनको टीवी चैनल पर उनकी चीज़ें चलती हैं, ख़त लिखते हैं, उनका डिस्कस होता है, वो हर वक्त डिस्कस होते हैं, लेकिन नाम नहीं चलता, तस्वीर नहीं चलती। फिर उसका हल ये निकाला पीटीआई वालों ने कि जी वो अपने कौमी असेंबली के इजलास के दौरान इमरान खान की तस्वीरें लेकर आ जाते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग मामला। लेकिन अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 की समाअत है और कोर्ट रूम नंबर 1 की समाअत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वो लाइव जाएगी, उसके अंदर जो आइनी मामला आते हैं उसकी लाइव नशरियात होगी। ये भी आइनी क्योंकि कानूनी मामला है तो इसकी नशरियात भी लाइव जाएगी। अब सवाल यह है कि जब नशरियात लाइव जा रही होगी तो क्या इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाई जाएगी या रोक दी जाएगी। इमरान खान साहब जब भाषण दे रहे होंगे बताएंगे जज साहबान को कि जी मैं बताता हूँ आपको कि इंसाफ क्या होता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता कि इंसाफ क्या होता है, मैं बताता हूँ कि जी नैब की तरामीम ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है। जब ये भाषणबाजी कर रहे होंगे इमरान खान साहब तो क्या उस वक्त लाइव जा रहे होंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर ये इमरान खान साहब के चाहने वाले, उनके मुरीदैन ज़ाहिर है जो बड़ी तादाद में है, उनके लिए पहला दर्शन होगा इमरान खान साहब का 9 माह के बाद पहला दर्शन होगा। अब उसमें उनको बोलने दिया जाता है, ये कहा जाएगा कि जी आप बैठकर समाअत सुने, आपके वकील ने बात करनी है।
یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ماضی میں ہوتا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے روکا اپنا پچھلے دنوں کسی کو، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، کہ جی آپ کے وکیل بات کر رہے ہیں نا، آپ وکیل کے ذریعے بات کر رہے ہیں، آپ کیوں بات کر رہے ہیں، بلکہ مطیع اللہ جان صاحب کو بھی روکا چیف جسٹس صاحب نے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جی درشن ہوگا، اور درشن کے بعد عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا، اور تیزی سے عدالتوں کے اندر چیزیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بار پھر عمران خان کے حق میں چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے شاید خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ماہ میں پھر حالات بدل جائیں گے، اور 2 ماہ کے بعد میں پھر کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر آ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ خط بھی لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو، وہ تڑیاں بھی لگا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ ریزائن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو عدالت میں جب بیٹھیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے تو کیا وہ کہیں گے چیف جسٹس صاحب آپ پر تو مجھے اعتبار نہیں ہے، میں نہیں آپ کی عدالت میں پیش ہونا چاہ رہا، کیونکہ ریزائن استعفے کا مطالبہ کر چکے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ لندن پلان کا حصہ ہیں، کہہ چکے ہوئے کہ ججز آئی ایس آئی لگا دی۔ جب ان سے اس معاملے پر اگر کوئی بات ہوئی کہ جی بتائیں آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تب وہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک چیز جو ہے وہ آج کی سماعت میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو توہین عدالت کا معاملہ تھا، تو اس میں تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب شاید جج نہیں تھے، تو ان کے خاندان کا کہ جس طرح آتما رولی گئی، جس طرح ان کے بیوی بچوں کی پراپرٹیز، جس طرح ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لیکن چلیں شکر ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ججوں کے اوپر اس طرح اٹیک کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی تصویریں، ان کے بچوں کی تصویریں، ان کو پریشرائز کرنا، یہ توہین عدالت ہوتا ہے۔ یہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ اگر عدلیہ کے اندر یہ احساس ہوا ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے عدالتوں کے اوپر پریشر آتا ہے، ان کا تحفظ کرنا عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جو کچھ اسلام آباد کے مقدمات میں ماتحت عدالتوں کی جج صاحبان کے ساتھ ہوا، تو اسلام آباد میں اس وقت بیٹھے ہوئے چیف جسٹس جیسے اطہر من اللہ صاحب نے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ظفر اقبال کا تحفظ نہیں کیا تھا، زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی لگانے والے کو معافی مل گئی تھی، نہیں ملنی چاہیے تھی، پھر تو ان عدالت کا نوٹس ہوئے تھے تو پھر کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ اچھا ہے کہ جو جج صاحبان کے خط کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کے اوپر دباؤ کون ڈال سکتا ہے، آپ کریں تو ان عدالت کے نوٹس، آپ جج ہیں، آپ جو شکایت لگا رہے ہیں، آپ کے پاس تو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ تو اب انہوں نے بابر ستار صاحب نے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے، یا کوئی یوٹیوبر ولاگرس نے ان کے خلاف ولاگ کیے ہیں، تو اس پر انہوں نے تو ان عدالت کی جو کارروائی کا آغاز کیا ہے، تو اس پر نوٹسز ہو گئے، انیشل نوٹسز جو ہوتے اپنا طلعت حسین صاحب کو اور مطیع اللہ جان صاحب کو، حامد میر صاحب کو اور پی ایف یو جے کے صدر کو عدالت نے معاونت کے لیے طلب کیا ہے کہ جی آپ آئیں نا، بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھی چیز ہے، آگے بڑھ رہا ہے معاملہ۔ اچھا، دوسری، جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک خط لکھا ہے، لیکن ان کے خط سے پہلے ایک حکومت کی وضاحت آ گئی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ جی ایک جج صاحب نے لکھا کہ جی مجھے ایک ادارے سے خط آیا، اور اس خط کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ خط من پسند فیصلہ لینے کے لیے لکھا گیا۔ وہ کہہ رہی کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی ہے، اٹارنی جنرل صاحب جو ہے منصور امان صاحب، ان کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ خط جو تھا وہ یہ لکھا گیا تھا اس میں کہ جی کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تو ان کو آپ ان کیمرہ رکھیے گا، ان کی جو ہے وہ سماعت اوپن ٹرائل اس کا نہ ہو اس معاملے کو لے کر، تاکہ وہ میڈیا میں رپورٹ نہ ہو، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نیت سے خط لکھا گیا تھا، اور اس خط میں جج صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں تھیں، تو پریشر یا دباؤ ڈال کر من پسند فیصلہ لینے کا تاثر حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ غلط ہے، اور جج صاحب کے خط میں بھی یہ تاثر نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پر تاثر لیا جا رہا ہے یا میڈیا کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا جی، بابر ستار صاحب نے ایک اور خط لکھا ہے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آڈیو لیکس میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کو اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی، میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں
متعلقہ وزارتوں، ریگولیٹری باڈیز ISI IB FIA ریگولیٹری باڈیز PTA پیمرا کو عدالتی نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایک اور خط آیا ہے، شاید اسی خط کے اوپر جو ہمارے اٹارنی جنرل نے اور وزیر قانون نے جواب دیا ہے کہ وہ خط یہ تھا کہ جو کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو ان کو آپ نے ذرا پبلک نہیں ہونے دینا، ان کو آپ نے ان کیمرہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ ہے، معاملہ جو ہے وہ ذرا ہو رہا ہے گڑبڑ حکومت کے لیے۔ یہ معاملات جیسی عدالتوں میں چلیں گے، ادارے مداخلت تو کرتے ہیں، تو ان عدالت کے نوٹسز بھی ہیں، سپریم کورٹ کے میں مقدمہ بھی چل رہا ہے، اور پھر اب عمران خان صاحب کو بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ آئیں عدالت میں اور بیٹھ کر بھاشن بازی کریں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ کافی گڑبڑا رہی ہیں۔ میں ابھی یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ معاملات عدالت میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے وہ اور کسی دن بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔